پہ لاتا ہے، لیکن رسول جب آتا ہے تو رسول کو نئی شریعت اور نیا کتاب ملتا ہے۔ جب نئی شریعت نئی کتاب ملتی ہے تو پھر اس کے بعد رسول اور نبی میں دوسرا فرق، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول جو بھی رسالت کا پیغام نیا لے کر آتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، بیک وقت رسول بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا رسول نوح علیہ السلام ہے، سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے، سب سے آخری اور نبی، سب سے آخری نبی اور رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ امام الانبیاء کو امام الانبیاء کا لقب اور یہ لفظ کیوں ملا ہے؟ معراج میں جب آپ علیہ السلام نے معراج کی رات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کے ساتھ نماز پڑھائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ لیلا من المسجد الحرام، رات و رات وہ الگ ایک عنوان بنتا ہے، لیکن یہاں فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی کانے مرزے نے آنا ہے، نہ کسی صحیح نے آنا ہے، نہ کسی عورت نے آنا ہے۔ اور ہمارے اسلام میں آدم علیہ السلام سے لے کر پوری انسانیت میں امام الانبیاء علیہ السلام تک کوئی بھی عورت نبیہ بن کر نہیں آئی۔ اگر نبی بن کر اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ صرف اور صرف مرد ہے، اور مردوں میں سے بھی آپ علیہ السلام پر جب یہ اعتراض ہوا تو اللہ نے جواب دیا ابا احد من رجالکم، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے امت میں 30 بڑے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، میرے امت میں 30 بڑے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے۔ یہ کوئی عالم دین، کوئی پیر، کوئی ولی نہیں کہتا، یہ میرے اور آپ کے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہم سیکون فی امتی 30 کذابون، میرے امت میں 30 بڑے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے۔ فرمایا کلہم یزعم انہو نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ ان 30 جھوٹے کذابوں میں سے ہر ایک کذاب اور جھوٹا یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبوت کا تاج لے کے آیا ہوں، میں رسالت کا تاج لے کے آیا ہوں، لیکن فرمایا 30 کذابون، یہ 30 کی 30 جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی بھی نبی نے نہیں آنا۔ جب میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا۔ ہمارے بچوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں، اور ہمارے بڑوں اور بوڑھوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام آخری نبی ہے تو کیوں ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی تو فرمایا، علماء کرام لکھتے ہیں احادیث کے اندر اس کی تشریح یوں ملتی ہے کہ میرا پیغمبر آخری بھی ہے، اول بھی ہے، سب سے اول بھی ہے، آخری بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب توبہ کرتے ہیں اللہ جل جلالہ کے سامنے تو وہ دعا پڑھتے ہیں، اور دعا کے اندر آپ علیہ السلام کے نام کو وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس شخص کو آپ نے کہاں پہ دیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا
اٹھا کے جب دیکھا تو سامنے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ جو نام محمد ہے یہ کوئی خاص ہستی ہے، یہ کوئی خاص شخصیت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور عام بندے کا نام نہیں آ سکتا، اس لیے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ۔